میرا دعویٰ ہے کہ اگر قبائلی اضلاع کی مخصوص حیثیت یعنی فاٹا نہ ہوتی اور ایف سی آر کا ظالمانہ نظام نہ ہوتا تو وہاں اس تباہی کا ہمیں ہرگز سامنا نہ کرنا پڑتا جو گزشتہ 20 برس میں کرنا پڑا۔ سر دست اس دلیل پر اکتفا کرتا ہوں کہ چترال بھی افغانستان کے 2 صوبوں یعنی کنڑ اور بدخشاں سے لگا ہوا ہے اور بلوچستان کے پختون علاقے بھی افغانستان سے جڑے ہیں، لیکن پسماندہ ہونے کے باوجود ان علاقوں میں وہ خونریزی اور تباہی دیکھنے کو نہیں ملی جو قبائلی اضلاع میں دیکھنے کو ملی۔ اسی طرح مالاکنڈ ڈویژن میں بھی ملٹری آپریشن ہوئے۔ واضح رہے کہ مالاکنڈ ڈویژن بھی پوری طرح پختونخوا میں ضم نہیں تھی اور اس کی حیثیت پاٹا یعنی پروونشلی ایڈمنسٹرڈ ٹرائبل ایریاز کی تھی، لیکن چونکہ صوبے سے کسی حد تک اس کا ادغام ہو چکا تھا اس لیے وہاں ملٹری آپریشن کے بعد بحالی کا کام بھی جلدی مکمل ہوا اور ریاست کے خلاف وہ غم و غصہ بھی سامنے نہیں آیا جو قبائلی اضلاع میں دیکھنے کو ملا۔ یہی وجہ ہے کہ اے این پی جیسی پختون قوم پرست، جماعت اسلامی جیسی مذہبی، جبکہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی جیسی قومی جماعتیں فاٹا کے پختونخوا کے ساتھ انضمام کی حامی تھیں، اور یہ نقطہ ان کے انتخابی منشور کا بھی حصہ ہوا کرتا تھا۔ پیپلز پارٹی اور اے این پی نے تو ماضی میں عملی قدم اٹھانے کی بھی کوششیں کی تھیں لیکن انہیں کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ دوسری طرف منظور پشتین اور محسن داوڑ جیسے لوگ بھی پی ٹی ایم کے بننے سے قبل انضمام کے لیے سرگرم عمل تھے۔ عبداللطیف ایڈوکیٹ اور افرا صاحب خٹک جیسے لوگوں نے بھی رائے عامہ ہموار کرنے میں گراں قدر خدمات سر انجام دی تھیں۔ تاہم یہ خواب شرمندہ تعبیر اس لیے نہیں ہو رہا تھا کہ ظالمانہ نظام سے مستفید ہونے والا ڈرگ مافیا اور سمگلنگ مافیا روایات اور الگ تشخص کی آڑ لے کر قبائلی اضلاع کو اسی طرح زمین بے آئین اور پسماندہ رکھنے پر مصر تھے۔ البتہ ان سے بھی بڑی رکاوٹ ہماری اسٹیبلشمنٹ تھی۔ افغانستان کے تناظر میں چونکہ ان علاقوں کو ایک لیبارٹری اور بیس کیمپ کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا، اس لیے اسٹیبلشمنٹ وہاں ایسے نظام کو برقرار رکھنا چاہتی تھی کہ جہاں نہ آئین پاکستان کا اطلاق ہو اور نہ کوئی عدالت، نہ اس کے لیے صوبائی اسمبلی قانون سازی کر سکتی تھی اور نہ قومی اسمبلی۔ تاہم قبائلی اضلاع کے نوجوانوں اور بالخصوص فاٹا یوتھ جرگہ کے جوانوں کو یہ کریڈٹ جاتا ہے، اس میں اس وقت کی حکمراں جماعت نون لیگ کے نوجوان بھی شامل تھے اور پی ٹی آئی کے بھی، کہ جنہوں نے اس سلسلے میں رائے عامہ ہموار کرنے میں بنیادی کردار ادا کیا۔ اور پھر یہ کریڈٹ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ان کی ٹیم کو جاتا ہے کہ انہوں نے عوام اور نوجوانوں کے جذبات کے احترام میں قبائلی اضلاع کو پختونخوا میں مدغم کرنے میں بنیادی کردار ادا کیا۔ مسلم لیگ نون کے اندر اگر انتہائی منفی تھا تو سرتاج عزیز صاحب کے کردار کو تاریخ کی کتابوں میں سنہرے حروف سے لکھا جائے گا۔ عوامی پریشر میں صحیح، لیکن بہرحال مسلم لیگ نون کی قیادت نے آئینی ترمیم کر کے قبائلی اضلاع کو آئینی اور سیاسی حوالوں سے پاکستان کا حصہ بنا دیا۔ قبائلی اضلاع کے انضمام سے نہ صرف وہاں کے باسیوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی بلکہ 9/11 کے بعد پہلی مرتبہ وہاں جشن منائے گئے۔ یہ عمل سول ملٹری ہم آہنگی پیدا کرنے اور قبائل کو اپنی فوج کے قریب لانے کا بھی موجب بنا۔ لیکن افسوس کہ اس کے فوراً بعد الیکشن نما سلیکشن کا مرحلہ آیا اور اس کے نتیجے میں مرکز میں عمران خان اور صوبے میں محمود خان حکمران بنے۔ عمران خان نے ماضی میں قبائل کے کارڈ کو اپنی سیاست کے لیے بہت استعمال کیا، لیکن حکمراں بننے کے بعد ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جو مخدوم جاوید ہاشمی اور اکبر ایس بابر کے ساتھ کیا۔ دوسرا ظلم انہوں نے پورے صوبے اور بالخصوص قبائلی اضلاع کے ساتھ محمود خان کو وزیر اعلیٰ بنا کر کیا، جن کی سوچ سوات سے شروع ہوتی اور سوات پر ختم ہوتی ہے۔ سرتاج عزیز کمیٹی نے بھی سفارش کی تھی اور اسمبلی کے فلور پر پوری ملک کی سیاسی قیادت نے بھی اتفاق کیا تھا کہ 10 سال تک قبائلی اضلاع کو این ایف سی کے 3% حصے دیے جائیں گے، لیکن پی ٹی آئی کی حکومت نے 1 سال بھی یہ وعدہ پورا نہیں کیا۔ ہر سال جو چند ارب روپے فراہم کیے جاتے رہے وہ بھی کرپشن کی نظر ہوتے رہے یا پھر دیگر مدوں میں منتقل ہوتے رہے۔ تازہ ترین مثال یہ ملاحظہ کیجئے کہ قبائلی اضلاع میں جو نرسنگ اسٹاف بھرتی کیا جا رہا تھا ان میں 70% سے زائد کا تعلق مالاکنڈ ڈویژن جو وزیر اعلیٰ اور عمران خان کے قریبی وفاقی وزراء کا حلقہ ہے سے تھا، لیکن تقرریوں کو یہ حکم میری چیخو پکار کے بعد واپس لے لیا گیا۔ دوسری طرف قبائلی اضلاع کو اسپیکر، وفاقی وزراء، وزیر اعلیٰ اور گورنر کے درمیان فٹ بال بنا دیا گیا ہے، حالانکہ انضمام کے بعد ان اضلاع سے اسپیکر اور وفاقی وزراء کا کوئی تعلق ہے اور نہ گورنر کا۔ اب بھی حکومت کمیٹی کھیل رہی ہے جسے اسپیکر اسد کیسر اور نور الحق قادری کے سپرد کیا گیا ہے، حالانکہ اسپیکر کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اب قبائلی اضلاع سے متعلق ان کا یا کسی وفاقی وزیر کا اقدام غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ ان حالات میں ایک سیاسی جماعت اور سابقہ فرسودہ نظام سے مستفید ہونے والے چند کروڑ پتی ملک فاٹا انضمام کے خلاف تحریک کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ وہ بخوبی جانتے ہیں کہ اب فاٹا انضمام کی واپسی کے لیے قومی اسمبلی اور سینٹ میں 2/3 اکثریت کا حصول ناممکن ہے، اور حقیقتاً وہ بلدیاتی انتخابات کے لیے اس ایک نعرے کے طور پر عوام کو گمراہ کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ لوگ بھی دانستہ یا غیر دانستہ اس گندے اور گریٹ گیم کا حصہ بن رہے ہیں۔ یہ لوگ اگر قبائلی اضلاع کے عوام سے مخلص ہوتے تو ایک ناقابل عمل نعرے یعنی فاٹا کو الگ صوبہ بناؤ اور سابقہ ایف سی آر کا نظام بحال کرو کی بجائے وہ انضمام کے عمل کے لیے فنڈز اور دیگر اقدامات کو یقینی بنانے کے لیے حکومت کے خلاف تحریک چلاتے۔